آپ ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ، خدیجہ آپ ادھر آ جاؤ. میاں علی اشفاق یار میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں وکیل، میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں عثمان کو، لائر ہوں اس کا. میاں علی اشفاق. چل رہا جی جی کوئی جناب، جی جناب آواز آ رہی ہے. چل میں بس یہ بھیڑ کر رہا ہوں، اپنا کام کر لیں تسلی سے، اس کے بعد آپ جس وقت کلیئر کر لیں نکل کر. آگے سمجھ کوئی کال آئی گی تم کاٹو تمہاری میں نے نا اسٹارٹ میں ساری رسپانسبلٹی اور برڈن شفٹ کر کر میڈیا پہ کہ تم آ گئے ہو، لیکن کیا یہ سوال ہے کہ یہ براڈ کاسٹنگ بھی ہوگی، کیا یہ سینسرشپ نہیں ہوگی؟ اور کہیں پہ آواز نہیں آ رہی میڈیا یہ سب اگر آپ سارے معززین کی طرف سے جو ڈیوٹی ہوگی تو پھر میں سٹارٹ کروں آپ کی اجازت سے. اچھا ٹھیک ہے شیخ صاحب. جی جی میں میری 2-3 گزارشات ہیں. میں سب سے پہلے لاہور پریس کلب کی انتظامیہ کا اور جتنے میڈیا اس بھرپور تعداد میں ہماری ریکویسٹ پہ یہاں پہ کوریج کرنے آیا ہے، سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ اس بدقسمت وقوع کو، جو کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ملک میں بے شمار وقوع ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس وقوع کی کچھ خاص چیزیں ہیں، جو کچھ خاص پہلو ہیں جو آپ کے سامنے لائے جائیں گے. اور امید کرتا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ میڈیا اس ساری پریس کانفرنس کو کور کرنے آیا ہے، بالکل اسی طرح جی میں آ رہا ہوں استاد جی میں آ رہا ہوں اس پہ میں صرف شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میری امید یہی ہے کہ اس کو بالکل اسی طرح ہی براڈ کاسٹ بھی کیا جائے گا، اس پہ سینسرشپ بھی جو نہیں کی جائے گی، اور اس کو بھرپور کوریج جو ہے
وہ صرف یہیں پہ نہیں ہوگی کیمرہ کی صورت میں، بلکہ اس کو پراپرلی فل براڈ کاسٹنگ جو اس کا رائٹ ہے، اس بکوے کا یہ نیوز ہے، اس کو آپ کریں گے۔ میرا نام میاں علی اشفاق ہے، میں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں۔ اس کیس میں 2 مختلف فریقین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں جو کہ کسی حد تک کو ریلیٹڈ ہے آپس میں۔ میں سب سے پہلے ریپرزینٹ کر رہا ہوں عثمان خان کو، اور جو ان کے ساتھ بدقسمت وقوع ہوا ہے اس مقدمے میں ان کی انتظامی اور عدالتی لحاظ سے میں قانونی معاونت جو سے کروں گا۔ اور دوسرا میں مزید ریپرزینٹ کر رہا ہوں بیرسٹر حسان خان نیازی کو، اسی وقوع سے متعلقہ آمنہ عثمان ملک جو کہ عثمان ملک صاحب کی بیگم ہے، انہوں نے ایک اپنا ویڈیو کلپ جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے بیرسٹر اور فضول قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ تو اس کے لیے میں بیرسٹر حسان خان نیازی کی طرف سے بھی ایف آئی اے میں ایک لیگل پروسیڈنگ مقدمہ درج کرانے کی نیت سے انڈر دی پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ 2016 میں کارروائی جو سے کرنے جا رہا ہوں۔ تو میرا اسٹیٹس جو ہے وہ اس سارے آپ کے سامنے 2 مختلف لوگوں کے وکیل کی ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس کے مختلف پہلوؤں پر۔ آپ کے سامنے یہ سوشل میڈیا سے جو ہے وہ چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کل، اور ان کا ایک مقدمہ رات کو درج ہوا ہے، فائل جو وہ دے دیں۔ رات لاہور میں ڈیفنس سی پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے جو کہ پاکستان میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں نے اپنی آواز بلند کی ہے، اور وہ کس صورت میں کی ہے، اور وہ کس صورت میں پبلک نے کی ہے کہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ لیک کی گئی ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ویڈیوز دو بہنیں موجود ہیں، عثمان خان اور ہما۔ چونکہ وکٹم یہ ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس وقوع کی ویڈیو یہ بنا لیں یا اس گھر میں ان کے ساتھ، جس گھر میں ان کی اپنی رہائش گاہ پہ ان کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا سوائے ان سے عثمان ملک کے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ان کے کسی ملازم نے یا ان کے کسی جاننے والے نے کوئی ایسی ویڈیو بنائی ہو۔ تو ویڈیو جو ہے وہ بنی ہے جن لوگوں نے اس گھر پہ دیدہ دلیری کے ساتھ اٹیک کیا ان کی طرف سے، اور ویڈیو کی جو لیکیج ہے لاجیکلی اور سینسٹلی یہ بھی صرف انہی کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ چلیں اللہ بھلا کرے جس نے ویڈیو بنائی ہے، اور اللہ بھلا کرے جس نے ویڈیو آگے فردر پبلکلی براڈ کاسٹ کی ہے، اور اس کے بعد لاکھوں نہیں بلکہ پاکستان کی کروڑوں عوام نے نیشنلی انٹرنیشنلی اس کو دیکھا، اور پبلک سے بہتر جج کوئی نہیں ہے۔ اگر جو پبلک نے دیکھا اس کی بنیاد پر پبلک نے اپنا ایک اوپینین میک اپ کیا، اس کی بنیاد پر ہی جو سا ہے وہ ہمارا بڑی مشکل سے ناممکن طریقے سے، اس میں میڈیا کے بہت سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے موقع پر آگے جو ہے وہ اس کو فردر کوریج دی، اور ان کی وجہ سے بھی ہمیں اپنی احاطہ رسائی میں آسانی پیدا ہوئی ہے اور مقدمہ درج ہو گیا۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کو مقدمے کی تفصیلات کے بارے میں۔ مقدمہ جو ہے رات کو درج ہوا ہے 443 443/20 پولیس اسٹیشن ڈیفنس سی۔ مقدمے میں دفعات جو لگائی گئی ہیں جن لوگوں نے اس گھر پہ اٹیک کیا گیا ہے وہ 3 نامزد لوگ ہیں جو تینوں فیمیلز ہیں۔ ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا اور ان کی رشتہ داریاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا جرم کی نوعیت جو اس وقت مقدمے میں ظاہر کی گئی ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ مقدمے میں سب سے پہلے دفعہ لگائی گئی ہے 452 سیکشن 452 آف دا پاکستان پینل کوڈ۔ وہ ڈیل کرتا ہے ہاؤس ٹریس پاسنگ کے ساتھ کہ آپ کسی بھی دوسرے شخص کے گھر میں بغیر اجازت کوئی بھی جرم کرنے کی نیت سے اگر داخل ہو جائے اور زبردستی داخل ہو اس کی کنسنٹ کے بغیر، تو یہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس پوری ویڈیو میں جو ہمارا ایویڈنس ہے اس کیس کا، اور چونکہ آج کا دور ہے ماڈرن پولیسنگ کا اور ماڈرن انویسٹیگیشن کا، تو یہ جو ویڈیو ہے یہ تو اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی، جبکہ رات کو آمنہ عثمان ملک کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ جی ہم وہاں پہ گئی ضرور تھی، ہمارا موٹیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھا۔ تو انہوں نے اس کرائم سین پہ، جس کو ہم کرائم سین کہتے ہیں، اس گھر میں اپنی موجودگی جو ہے وہ تو کنفیس کر لی ہے، ایڈمٹ کر لی ہے کہ وہ زبردستی بغیر اجازت کے اس گھر میں وہ داخل ہوئی ہیں۔ لیکن ان کا صاف صاف کہنا یہ تھا کہ ان کے مطابق یہ ان کا ورژن ہے کہ یہ گھر ان کے خاوند کا ہے۔ آپ کے پاس میں آپ کو گھر کا نمبر دے دیتا ہوں، آپ سارے
में है, पब्लिक ऑफिस तक आपने ये तस्दीक और तफ्तीश और तहकीक करनी है कि क्या ये घर ज़ाती मलकियत है उस्मान मलिक की। मेरा वर्शन इस पर ये है कि नहीं है। क्या इस घर के किराएदार का नाम उस्मान मलिक है? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, चूंकि मेरे पास एग्रीमेंट है जो कि मैं तफ्तीश में पुलिस को जो सा है वो सबमिट कर दूंगा। तो ये उनका क्लेम कि जी हम वहां पे गई और मेरे हस्बैंड का, ये बिल्कुल बोगस क्लेम है। ये इस पे कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप या उसकी रेंट एग्रीमेंट से मुतल्लिका उनके नाम पर ना है, तो ये तो उनके दावे की नफी है। लेकिन मैं आपको फिर बताता चलूं कि उन्होंने ये एडमिट करके कि ये मौके पर गई हैं लेकिन घर उनके हस्बैंड का था। मैंने एक मिनट के लिए ये भी तस्वुर आपकी ख्याल कर लूं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, कि अगर उनके हस्बैंड का भी घर हो तब भी वो उस घर में दाखिल होने की मजाज ना है जबरदस्ती। बिल्कुल भी मैं कानूनी पोजीशन बताता फिर ये मेरा वर्षन नहीं है, लेकिन वर्षन मैं अपना लेके आ रहा हूँ। ये घर में उस्मा रह रही हैं कहीं बहुत लंबे अरसे से। ना सिर्फ ये कि घर उस्मा खान के पोजेशन में है, बल्कि ये वहां पे इनकी रजिस्टर्ड प्रेजेंस जो सी है कागजाती सूरत में और अदरवाइज भी जो सा मौजूद है। और आप किसी सिस्टम में जो इनके नेबर्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन की मीडिया को जारी कर सकता है, जो कि हम बाद में पुलिस को कराएंगे। तो पहला जुर्म तो ये है जी कि ये 452 पीपीसी जो सा लगा है जिसमें इन्होंने अपनी प्रेजेंस मान ली है। तो ये जो जुर्म का इकरार जुर्म हो गया, इसकी कानून में 7 साल सजा है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इस तरह के मुकदमात में जब इस तरह के इतनी सॉलिड, रिलायबल और वेरीफाइबल एविडेंस हो और इतनी वाज़ेह एविडेंस हो, तो आम हालात में, चूंकि ये खास नौयत का मुकदमा है, उस पहलू पे भी नजर डालेंगे कि क्यों खास है, लेकिन आम हालात में पुलिस 5 मिनट ज़ाया नहीं करती और जिन लोगों ने जुर्म किया हो उनको गिरफ्तार करती है। लेकिन ताहाल हमारे इल्म में ना है, ना ही किसी मीडिया का भाई, अगर कोई मैं बात गलत कह रहा हूँ तो उसकी तस्दीक कर दे कि कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। ये इस मुकदमे का पहला ऑफेंस है जी। बेल भी नहीं कराई, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आज कोई बेल नहीं हुई। आज अदालती रिकॉर्ड ये कहता है कि इस मुकदमे में जमानत कब्ल गिरफ्तारी जो है वो सेशन कोर्ट लाहौर से नहीं कर रही। अच्छा, दूसरा इसमें जुर्म है 427 पाकिस्तान पीनल कोड। ये मिस चीज के हवाले से है कि किसी के घर में या किसी भी जगह पर आप तोड़ फोड़ करें। अगर आप ये वीडियो का आप लोगों ने, तमाम लोगों ने लाजमी तौर पर बगौर जायजा लिया है, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि कुछ खवातीन आपके सामने पड़े गुलदानों को और घर में जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है उसको तोड़ फोड़ रही हैं। तो अगर आप सिर्फ उसकी वीडियो एविडेंस की रिलायबिलिटी पे जब तक कि वो क्वेश्चन मार्क नहीं करते कि ये जैली है या फर्जी है या ये एडिटेड है या ये ऑल्टर है, अगर ये, चूंकि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि आमना उस्मान मलिक ने बयान में रात को एडमिट कर लिया कि मौके पर मौजूद थी और वीडियो के दूसरे कंटेंट्स उन्होंने वेरीफाई किए हैं, लिहाजा ये भी जुर्म जो है आपकी नंगी आंख देख सकती है, नेकेड आई से आप देख सकते हैं कि इस जुर्म का भी जिस किसी ने भी तोड़फोड़ की है वो आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। तो इस सूरत हाल में भी पुलिस आम हालात में कोई ऐसे हालात हो तो गिरफ्तारी करती है, लेकिन इस जुर्म की हद तक भी कोई गिरफ्तारी अमल में ताबत ना लाई गई है। तीसरा जुर्म कौन सा है, उस पर हमारा इन्वेस्टिगेशन में हम उनसे वो इस चीज को हाईलाइट करेंगे, पुलिस को हम कायल करेंगे। अगर पुलिस ने बगैर वीडियो देखे हमारी नरेशन ऑफ एफआईआर पर, यानी कि हमारी दरखास्त के मंदरजात को ही बुनियाद बनाते हुए एफआईआर दर्ज की है, तो तीसरा जुर्म इन्होंने लगाया है 506। हमारा इस पे डिस्प्यूट है, ये 506 जुर्म नहीं बनता। ये 506 आगे सब सेक्शन 2 है, या उसको आप 506B कह लें या सब सेक्शन 2 कह लें, ये वो अट्रैक्ट होता है। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी शख्स को धमकी देते हैं आम हालात में, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और अगर